حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الغزالی فرماتے ہیں وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بجائے طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کرنا حیات خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ظاہری وضو کرنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی ظاہری صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ صبر کر کے 5 حروف کی نسبت سے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام۔ نمبر 1، خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 2، خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارا لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز مثلا شہد وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے فرمایا کہ خون صرف چمکا بہا نہیں، برائے کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ چمکنے اور بہنے میں کیا فرق ہے؟ خون زخم کے اندر جب تک ہے، باہر کنارا توڑ کے نہیں نکلا تو یہ چمکنا کہلائے گا۔ اچھا ابھرا ہے، لیکن ابھرنے کے بعد جب تک یہ ابھرا ہوا ہے وضو باقی ہے اور یہ خون بھی پاک۔ جو ہی ابھرے ہوئے خون میں ابھرا ہوا خون ڈھنکا یا ابھرے ہوئے خون میں انہیں ڈھنکے آ کر جب یہ بہنے کی طرف مائل ہوا یا ابھرے ہوئے خون نے اپنا دائرہ توڑا تو اب یہ بہنے کے حکم میں آیا اور یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی اس سے ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ مسواک کرنے میں یہ جو خون کا تذکرہ ہے کہ یہ چمکا یا اس پر خون کا اثر ظاہر ہو گیا مسواک پر، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اتنا خون نکل آیا مسواک کرنے میں اور بہت سے کو نکل آتا تو اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس غلبے کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو گیا تو خون غالب سمجھا جائے گا اور یہ وضو کو توڑ دے گا اور یہ اب ہے بھی ناپاک۔ اور اگر تھوک زرد ہے، پیلا ہے تو تھوک میں
تو اب یہ کہ تھوک غالب ہے، خون کی مقدار اس میں کم ہے، لہذا یہ پاک ہے اور وضو توڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب خون کی مقدار زیادہ ہو تھوک میں اور آپ نے وضو خانے میں تھوکا اس کو، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل وضو خانے صحیح اصولوں کے مطابق کم ہی بنائے جاتے ہیں، نہایت کم گہرے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی مسجدوں میں وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں خون آ جانا، اور جبکہ دوسرے لوگ وضو کر رہے ہیں نمازی، اور آپ کا پانی ان تک پہنچ رہا ہے خون والا، یا کسی طرح کی بھی نجاست آپ کے پاؤں وغیرہ میں ہے اور وہ دھلنے کے بعد پہنچ رہا ہے، اور نل کی دھار بھی اسی میں گر رہی ہے پانی میں، اور اس سے چھینٹے بھی اڑ رہے ہیں، تو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے وضو خانہ جو ہے اس کی ڈھلان، جیسے کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا وضو خانہ ہے، اس کی ہم نے ڈھلان اس طرح رکھی ہے کہ نل کی دھار ڈھلان پر گرتی ہے، اور ڈھلان کا اصول ہے جیسے پانی رکتا نہیں ہے، تو اگر تھوک پر خون غالب آ بھی گیا اور کسی نے تھوکا بھی ہے تو وہ اس کو بآسانی دھو کر بہا سکتا ہے۔ اگر خون کا اثر بھول گیا تو اب یہ جگہ پاک ہو گئی، اب اس پر پانی گرا تو کوئی حرج نہیں، ورنہ نالی میں جبکہ وہ نالی کا پانی ناپاک ہے اور اس میں پانی کی دھار گرے گی تو اس کے چھینٹے آئیں گے۔ نمبر 3، اگر بہا مگر بہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دینا فرض ہو، مثلاً آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ نمبر 4، زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کر لیجیے کہ اگر اتنا خون پوچھ لیا کہ اگر نہ پوچھتے تو بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں۔ وضو میں انجیکشن لگانے کا مسئلہ بھی سن لیجیے۔ نمبر 1، گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا یعنی کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ نمبر 2، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں اگر دل پر بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون مناسب مقدار ٹھیک ٹھاک مقدار میں وہ نلکی میں چڑھتا ہے، اور یہ جو بیگ لگا ہوا ہے اس میں بھی غالباً اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 4، سیرنج کے ذریعے یعنی کہ سوئی کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیے۔ عام طور پر یہ جب ٹیسٹ کرواتے خون تو سوئی سے ظاہر ہے کہ وہ پنکچر ہوتا ہے سوراخ، تو اس پر ڈریسنگ اسٹرپ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی ضرورت پڑتی ہے جو عام طور پر لیکن یہ لگا دیتے ہیں۔ تو ڈریسنگ اسٹرپ لگانے میں ہوتے حرج نہیں، لیکن اس کا چکنا یا جو کہ اس پر یہ چکنی دوا وغیرہ لگی ہوئی وہ بعد میں چپک جاتی ہے کھال پر،
وہ جب آپ اتار بھی لیں گے نا تو یہ کھال پر چپکی بھی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے، تو وہ بزرگوں کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اس سے بہت کتراتا ہوں لگانے سے. تو اگر آپ کو لگا دی اس میں، آپ پہلے تو روکتے ہیں اس کو، تو انہوں نے مجبور نہیں کرے گا، وہ مجھے اس کا واسطہ پڑا نا، منع کر دیتے تو وہ نہیں لگائے گا. وہ روئی آپ پکڑ کے ہاتھ سے اس کو بڑھاتے ہیں، ضرورت کون دیکھ لو رک جاتا ہے. تجربہ یہی ہے، لیکن ہر ایک کا نہ رکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کسی کا نہ بھی رکے. اگر یہ چکناہٹ کو چپک کر رہ گئی، اس کو اتارنے کا طریقہ کیا؟ تو یہ